إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر وارث فرش ازا امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ یہاں مل بیٹھیں اور ذکر اہل بیت سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں،
کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہر وقت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر صحت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر سواری یا گاڑی رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہاں وہی آتا ہے جسے حسین بلاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہر ایک کو ذمہ داری دی، مجھے پڑھنے والی اور آپ کو سننے والی، انتظام کرنے والوں کو انتظام کرنے والی کی ذمہ داری دی ہے۔ ہر بندے کو حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ قرآن میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ خداوند متعال مختلف مقامات پر مختلف انداز سے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ کبھی فرمایا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ پھر سورہ جمعہ میں آواز آئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے تم میں سے رسول بھیجا ہے تمہارے درمیان میں سے۔ کیا اس کا کام ہے؟ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرنا اس کا کام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرنا اس کا کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اس کی تیسری ذمہ داری ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی 3 ذمہ داریاں ہیں، تعلیم ہے، تلاوت ہے، تزکیہ ہے۔ اب رسول اللہ زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ان تینوں سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول اللہ 2 شہزادوں کو کاندھے پر بٹھا کے آ رہے ہیں تو در حقیقت رسول نہیں بٹھا کے آ رہے ہیں، یا تو تعلیم ہو رہی ہے، یا تزکیہ ہو رہا ہے، یا تلاوت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کا ہر کام ان تینوں سے خارج نہیں ہے۔ جب کسی نے دیکھ لیا رسول اللہ کو، حسن اور حسین کو سوار کر کے کاندھے پر آ رہے ہیں، پوچھا کتنی اچھی سواری ان کو مل گئی۔ رسول نے کہا تم صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، ذرا یہ بھی تو دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں۔ کہ تبھی تو شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ علی یہ وہ شعر ہے، قدیمی شعر ہے، یعنی شاید ہم بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، والد صاحب ٹہلتے ہوئے کبھی کبھار پڑھتے ہیں یہ شعر، یعنی ان کی بچپنے کا شعر ہے، یعنی آپ جیسے بزرگ جو بیٹھے ہیں اس زمانے کا شعر ہے، قدیم شعر ہے۔ کیا مشہور شعر ہے کہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم ہی سے تو اصول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم ہی سے تو اصول بنتے ہیں۔ میں ان کے باپ دادا کی کیا فضیلت بیان کروں کہ جن بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ یا علی، تو وہ علی ابن ابی طالب کے نسل سے آنے والے جو بچے ہیں ان کا یہ مقام ہے۔ اچھا لوگ مانتے نہیں، فضیلت ہم بتا بھی دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی جسے کہا جائے بہانہ ان کو ضروری ہے کہ کسی نہ کسی فضیلت پہ، جیسے ہم نے کہا علی فاتح خیبر بنے، کہا اتفاقاً فاتح خیبر بن گئے۔ ارے علی نبی کے بستر پہ سوئے، اتفاقاً سو گئے۔ علی بدر و حنین کے فاتح، وہ اتفاقاً ہو گئے۔ علی ولادت کعبہ مولود کعبہ ہے، ارے اتفاقاً ہو گئے۔ تو میں ان کو لمبا جواب نہیں دوں گا، بس میں کہوں گا آپ ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں اتفاقاً 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 یہ بات ہوا ہے، بس ایک جملہ کہوں گا، لگتا تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام اتفاقات نے مل کر یہ اتفاق کر لیا تھا فاتح بنیں گے تو علی ہی بنیں گے۔ اب اس فضیلت پہ بھی انکار، کہ یہ تو نانا رسول کا ریلیشن ہے نا، آپ کا بچہ نواسا نہیں ہوتا، آپ کا پوتا نہیں ہوتا، تو آپ کبھی کبھار اس کو کاندھے پہ بٹھاتے ہیں، آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ سلسلہ ہے، اس کو آپ نبوت اور رسالت سے نہ ملائیے۔ یہ نبوت رسالت کا کوئی خدائی کام نہیں ہے، یہ ایک بشری تقاضا ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا آپ نے لگ رہا ہے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن میں آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، قسم اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا حبیب نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بہکا، نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ کبھی بھولا
قولا وما ينطق عن الهوى، اے مسلمانوں یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ ہماری مرضی کے مطابق بولتا ہے، بلکہ لفظ بدل کر کہوں یہ وہی کرتا ہے جو وہی کرتی ہے۔ یعنی اگر حسنین کو کاندھے پہ بٹھایا، یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے، اگر کسی بیوی کے گھر پہ 6 مہینے تک سلام پھیرنے کے لیے گئے تو یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے، اگر کسی کو بستر پہ لٹایا یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے، اگر کسی کو محفل سے اٹھایا یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے، اگر اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے، اگر اپنی بیٹی کو جنت کی خواتین کے سردار بنا دیں یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے، اگر حسنین کو جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیں تو یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے، اگر علی کو اپنے کاندھے پر قدم رکھ کر بتوں کو توڑنے کا حکم دیں یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے، لفظ بدل کر کہوں اگر کسی ولی کو مہر نبوت پہ قدم رکھنے کا حکم دیں یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے۔ وہ رسول اللہ جس کا ہر کام ان 3 چیزوں سے خارج نہیں ہے، ہر فعل رسول اللہ کا یہی ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب چلیے اسی ٹاپک پہ آپ کو آگے ایک جملہ عرض کر کے اگلے مرحلے کی طرف چلوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر بچہ آیا، بچے نے آپ سے کہا بابا جی عید کا دن ہے، بچے جو ہیں نا گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ہمیں بھی گاڑی دلا دیں۔ تو اگر آپ بچے سے کہیں اچھا ٹھیک ہے تم میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ، آپ کا اور ہمارا بچہ مانے گا نہیں، کہیے کیا کاندھے پر کیا مجھے بٹھا رہے ہو، وہ گاڑیاں وہ لوہے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اس زمانے میں بچے اون گاڑیاں یعنی اونٹوں پہ گھوم رہے تھے۔ حسن اور حسین آئے تو کہنے لگے وہ اونٹوں پہ گھوم رہے ہیں عید کے دن، تو کہا میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ، مان گئے۔ پھر کہا کہ رسیاں ہیں ان کے پاس، وہ رسیاں ہاتھوں میں، کہا میرے زلفوں کو پکڑ لو۔ عجیب بات ہے، ہمارا بچہ تو کبھی یہ بات نہیں مانے گا کہ ہم اسے کہیں آ جاؤ میرے کاندھے، کہا کیا بات کر رہے ہو، بچہ کہے گا مجھے وہ والی گاڑی چاہیے جو اس میں پھر رہے ہیں۔ مگر حسن اور حسین مان گئے۔ اگر ہم پوچھیں گے حسن اور حسین سے آپ نے کیوں مان لیا، فرمائیں گے تم نے ہماری بات کو سمجھا نہیں، ہماری ہر بات کے پیچھے حکمت ہے۔ مولا آپ کی بات کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ہماری بات کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، ہم نے رسول سے کہا سواری کہاں ہے، رسول نے اپنے کاندھے پر بٹھا دیا، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارا لباس جنت سے آیا تھا، سواری بھی تو جنتی ہونی چاہیے۔ تو حقیقت میں سواری بھی جنت سے آئی تھی حسن اور حسین کی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں گر دل میں قدوت سے حسین ابن علی کی، توجہ تو ہے نا عزیزان محترم، گر دل میں قدوت سے حسین ابن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی۔ گر دل میں قدوت سے حسین ابن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی۔ وہ دوزخ اس سمت ہے اسی سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ یہ وہ اللہم صلی علی محمد، یہ وہ حسین ابن علی ہیں جو عظمتیں تمام حسین ابن علی کے قدم چومتی ہے۔ اور ہم اس فرش عزا پہ اسی لیے آئے ہوئے ہیں، جو درس ہمیں اہل بیت سے لینا ہے وہ یہی ہے، مولا آپ کے قدم، عظمتیں آپ کا قدم چومتی ہیں، مولا جو آپ کے قدموں پہ آیا وہ عظیم ہو گیا، ہم بھی عظمتوں کی تلاش میں پہنچے ہیں، ہمیں بھی وہ رفعت عطا فرما دیجئے جو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو عطا کی۔ عنوان گفتگو یہی تھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ان ریزنز کی طرف توجہ دی جائے گی کہ انسان کیسے ترقی اور بلندی کی طرف جا سکتا ہے، کہ مگر اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوتی ہے اہل بیت کے بتلائے گئے وہ تمام نسخے، وہ تمام پیغامات جس پہ کبھی کبھار غفلت ہو جاتی ہے، ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، ان پہ بھی تھوڑا تھوڑا روشنی ڈالی جائے۔ کل ہم نے اس نسخے کی طرف روشنی ڈالی تھی کہ اہل بیت نے بتلایا تھا کہ کون سی ایسی کھانے والی چیز ہیں جو تم کھاؤ گے جس کے ذریعے سے تمہاری صحت بنے گی۔ 3 ایسی چیزیں تھیں، اور خصوصاً کل جو ٹاپک تھا وہ صحت میں خون صاف کرنے والی چیزیں، یعنی دل کی بیماریوں سے بچنے والی ہم نے 3 چیزیں بتائی تھیں۔ اگر کسی کو یاد ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے بتلا سکتا ہے کہ ایک صاحب یاد ہے، دوسرا ہاتھ اٹھا ہے، اور تیسرا ہاتھ، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ اب سب کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، جن نے پہلے اٹھایا ہم ادھر سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آپ بتائیے، ادھر کر لیں، ادھر سے آواز ادھر بھی جائے، بے شک آپ مائک پہ ہی بولیں۔
اور جس نے ہاتھ اٹھائے وہ بھی بے شک بتا دے، سب کا حق ہے. پیچھے چلیے. اور بلیک پرون. چلیے جتنے بھی ہیں آ جائیں، آپ اپنا گفٹ بھی لیتے چلی جائیے. اور ایک شکایت، چلیے میں پہلے یہ دے دوں پھر آپ صلوات پر محمد و آل محمد کی ذات پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ کیجیے گا صلی علی محمد و آل محمد. کس کو؟ بلیک پرون کو سنگھاڑا بولتے ہیں. اچھا اردو میں. چلیے انہوں نے نام بھی نکال کے لے کے آگے ہمارے لیے. سنگھاڑا اردو میں بلیک پرون کو کہا جاتا ہے. کالے آلوچے جس کو آلو سیاہ فارسی میں اس کو بولتے ہیں، مگر انگلش میں بلیک پرون، اور سنگھاڑا جو ہے اردو زبان میں کہا جاتا ہے. اچھا ایک شکایت آئی تھی کہ دیکھیے آپ سوال پوچھتے ہیں تو یہ تو مرد جواب دیتے ہیں، اسی وقت مرد گفٹ لے کے چلے جاتے ہیں، تو ادھر سے ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں ہارٹ ڈیزیز پیچھے سے. کل کا سوال یہ تھا کہ سب سے زیادہ مرنے والے امراض میں کون سے مرض سے لوگ زیادہ مرتے ہیں، تو کہ ہم تو ادھر کہتی رہیں لیڈیز ہارٹ ڈیزیز، یہاں تک تو آواز آنی نہیں ہے اور گفٹ بھی ملنا نہیں ہے. تو ویسے ہماری روٹین ہوتی ہے کہ ایک سوال دے دیتا ہوں تو وہ کاغذ میں بھی لکھے، کل کے لیے جواب لا سکتی ہیں لیڈیز. آج کا سوال یہ ہے، قرآنی سوال ہے، جو کل وہ لے کر آئیں گے تو ان کا بھی گفٹ اپنی جگہ پر ہوگا. مرد بھی دے سکتے ہیں، خواتین بھی دے سکتی ہیں جوابات. وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خداوند متعال نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر تو کیا ہوا ہے؟ وَقُلْنَا اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے. ابا وَاسْتَكْبَرَ، انکار کیا اور تکبر کیا. اب یہ آخری جملہ ہے جو سوال ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ترجمہ یہ شاید اکثر ترجمے میں آپ کو یہ ملے گا، اس پہ ترجمہ جا کے چیک کریں آپ کے قرآن میں کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے. اکثر لکھتے ہیں وہ کافر ہو گیا، اکثر یہ لکھا جاتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. مگر عربی ٹیکنیکل حوالے سے آپ دیکھیں کان ہو گیا کے معنی میں نہیں ہے، وہ ہوتا ہے اصبح من الکافرین، یعنی کافر ہو گیا. کانا کا مطلب ہے وہ کافروں میں سے تھا. اب ریزن کیا ہے؟ جبکہ وہ کافروں میں سے ظاہراً نہیں تھا، خدا کہہ رہا ہے وہ کافروں میں سے تھا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس میں سے تینوں تفسیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. المیزان میں، تفسیر المیزان میں چیک کر سکتے ہیں، تفسیر نمونہ میں بھی چیک کر سکتے ہیں، اور تفسیر تسنیم جو آغا جوادی عاملی حفظہ اللہ شیعت کی بہت بڑی تفسیر، تقریباً وہ مکمل ہو چکی ہے، 100 والیوم سے شاید اوپر ہے، تو اس میں بھی آپ جا کے اس کا دیکھ سکتے ہیں جواب علماء نے کیا دیا ہے. گوگل سے بھی مدد لے سکتے ہیں. آیت اللہ گوگل سے بڑھ کر آپ کو شاید کوئی اور نہ ملے. کسی مولانا کو فون کر سکتے ہیں. تو بہر پہ اس سے ریسرچ کریں کیوں اللہ نے پہلے اس کو، جبکہ وہ ابھی کافر ہوا ہے، کہا وہ تو پہلے سے ہی کافر تھا. اس کا جواب انشاءاللہ کل آپ دے دیجیے گا. جو بیان کر سکتے ہیں بے شک بیان کریں، جو نہیں خواتین بیان کر سکتی تو وہ لکھ کر ہمیں جواب ادھر لے کر آ جائیں تاکہ دیکھ لیتے ہیں کل کا کون ونر ہے. صلوات محمد و آل محمد کی ذات. ان مولا کے بتلائے ہوئے نسخوں میں سے ایک نسخہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں. اکثر جوان پوچھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری میموری شارپ ہو، ہمارا حافظہ تیز ہو. اب میموری تیز ہونے کے لیے مختلف چیزیں بتلائی گئی، مختلف سائنس میں بھی چیزیں. اہل بیت میں ایک بہت لمبا چیپٹر ہے میموری کا، حافظے کا، اور کم نہیں ہے. اور خصوصاً اس زمانے میں، مولا کے زمانے میں، ہر چیز میموری کے ذریعے سے. یہ جو قرآن ہے پورا لوگوں کی میموری کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. یہ حدیثیں میموری کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، سینہ بسینہ. بعد میں جا کے قرآن جو ہے لکھا گیا اور یعنی پوری شیپ میں آیا. اگرچہ پہلے بھی لکھا جاتا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، مگر بکھرا ہوا تھا. مگر میموری بہت فنکشنل ہوتی تھی اس زمانے میں. اس زمانے کی طرح نہیں ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو زیادہ میموری کا استعمال ہمارا بہت کم ہوتا ہے. اب اس کے لیے مولا فرماتے ہیں من اراد ان يحفظ العلوم فعليه بخمسة خصال. مولا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اس کا حافظہ، اس کی میموری تیز ہو جائے تو 5 صفات اپنے اندر اپنا دے. ان میں سے کچھ صفات آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ کل اگلے چند صفات. سب سے پہلی صفت مولا نے کیا فرمائی؟ اگر آپ چاہتے ہیں حافظہ آپ کا تیز رہے، فرمایا ہمیشہ جو انسان وضو میں رہے گا 24 گھنٹے خدا اس کے حافظے کو تیز کر دے گا. ہمیشہ وضو سے رہے انسان، یعنی وضو ٹوٹ جائے جا کے پھر سے وضو کر لے. واش روم سے نکلا وضو کر دیا. کوشش کرے صبح اٹھا فجر کی نماز کے بعد یا کہیں بھی جاب پہ جانا ہے وضو سے نکلے. اس میں برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، اور حافظہ بھی اس کا تیز ہوگا. دوسری چیز کیا فرمایا حافظہ تیز کرنے کے لیے؟ وہ شخص جو چاہتا ہے حافظہ اس کا تیز ہو، وہ کیا کرے؟ تقوی اختیار کرے، تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی. یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے تقوی ہے مگر تنہائی میں تقوی نہیں ہے. دوسری چیز جس سے حافظہ عجیب ہے، یعنی جبکہ اس کا تعلق بعض کا، یہ 2 چیزیں جو مولا نے بتلائی ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق ہمیں نہیں لگتا
حافظے کے ساتھ ہے، مگر مولا فرما رہا ہے اس 2 چیزوں سے حافظہ تیز ہوگا۔ تیسری چیز اور آخری، آج کی 5 آج نہیں بتاؤں گا، صرف 3 بتاؤں گا۔ تیسری چیز کیا فرمایا مولا نے؟ فرمایا ان یأکل الغذاء او طعام للطاقہ، جب بھی اگر کھانا یا غذا یا خوراک کھائے تو طاقت کے لیے کھائے، لذت کے لیے نہ کھائے۔ یہ سب سے جسے کہا جائے ڈائریکٹلی جس کا ایفیکٹ ہے ہماری میموری کے ساتھ۔ انسان کس لیے کھائے؟ طاقت کے لیے کھائے، مزے کے لیے نہ کھائے، پلیجر کے لیے نہ کھائے۔ کبھی کبھار ہم یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہوتا ہے اور کھانا سامنے آ جاتا ہے، دیکھتے ہیں یار پیٹ تو بھر گیا ہے مگر تھوڑا چکھ لیتے ہیں۔ یہ کس لیے کھا رہا ہے؟ طاقت کے لیے نہیں کھا رہا، یہ لذت کے لیے کھا رہا ہے، مزے کے لیے کھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے سیب زیادہ، کسی بچے سے آپ پوچھ لیں سیب زیادہ مزیدار ہے یا اسنیکر چاکلیٹ زیادہ مزیدار ہے، بچہ کہے گا مجھے تو اسنیکر چاکلیٹ پسند ہے، سیب کہاں ہے؟ مگر اس سیب میں مزہ نہیں ہے مگر اس میں طاقت ہے، مگر اسنیکر چاکلیٹ میں مزہ ہے مگر طاقت کوئی نہیں ہے، میٹھا ہے، گندا ہے، زہر ہے، گندی شکر ہے، گندی چیزیں ہیں، کیمیکل بھرا ہوا چیزیں، مگر وہ طبیعی اور نیچرل چیزیں ہیں۔ اب اس پہ ایک ریسرچ بھی بڑی پیاری ریسرچ ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں آپ کو پیش کرتا چلا جاؤں کہ ہارورڈ ہیلتھ لیٹر کی ریسرچ ہے۔ ہارورڈ ہیلتھ لیٹر نے کیا ریسرچ کی کہ مولا فرما رہے ہیں کہ کھاؤ کس لیے؟ طاقت کے لیے، تمہارا حافظہ بڑھے گا۔ یہ نہیں کہ بالکل نہ کھاؤ، مگر اس نہ کھانے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کمزور ہو جائے، بلکہ اپنے حد تک کھاؤ۔ اب یہ 2012 جنوری میں ہے، ہارورڈ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، ہیلتھ لیٹر جو چھپا تھا اس میں کہا اوور ایٹنگ may reduce brain function، جب انسان زیادہ کھاتا ہے ویسی برین کا فنکشن اس کا کم ہو جاتا ہے۔ high caloric intake could raise the risk of memory loss، جب انسان ہائی کیلوریک چیزیں کھائے گا اوبیسلی اس کی میموری کم ہوتی چلی جائے گی۔ ایٹنگ ٹو مچ کیلوریز may do more than just expanding your midsection، کہ یہ نہیں کہ آپ زیادہ کیلوری کھائیں گے صرف آپ کا پیٹ بڑھے گا بلکہ آپ کا دماغ چھوٹا ہوگا۔ یعنی انسان کا عجیب ہے، یہ انورسلی پروپورشنل ہے کہ ایک چیز بڑی ہوتی ہے تو ایک چیز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ پیٹ بڑا ہوتا چلا جائے گا، دماغ اتنا چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ پیٹ جتنا کم ہوگا دماغ اس کا انسان کا اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ A recent study suggests that high caloric intake over a time may actually reduce your odds of development of loss of memory or cognitive mild impairment، یہاں تک کہ آپ کا دماغ بھی رفتہ رفتہ ضعیف ہوتا چلا جائے گا ہائی کیلورک چیزیں کھانے سے جو آپ کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ اب دیکھیے حدیث شریف ہیں، مولا فرماتے ہیں اگر تم ان لوگوں سے ملو جو خاموش ہیں اور جو کم کھاتے ہیں ان کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ ان کی زبان سے اللہ حکمت کو جاری کرتا ہے۔ جو انسان کم کھاتا ہے خداوند متعال اس کی زبان سے حکمت کو جاری کرتا ہے۔ اب اگلا جملہ عجیب ہے یہ کہ نیورو سائنس ریسرچرز have identified a surprising new role of hunger hormone ghrelin، ایک نیا ہارمون ڈسکور کیا گیا یا اس کی تاثیر ڈسکور کی گئی۔ کہا ایک ہنگر ہارمون ہوتا ہے، ایک ایسا ہارمون جو بھوک کی وجہ سے ہمارے یعنی ایک مادہ جو جسم میں نکلتا ہے جسے ہارمون کہا جاتا ہے، وہ کیوں نکلتا ہے؟ اس کا نام گیرولن ہے اور وہ نکلتا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اور ہنگر ہارمون انہانسز میموری، اور اس ریسرچ کے حساب سے جو ہنگر ہارمون ہے انسان کے حافظے کو تیز کرتا ہے۔ ابھی وہ حدیث سمجھ آئی جو اصل میں حدیث قدسی بھی ہے، جب خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، میں نے سکون اور راحت کو آخرت میں رکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی سکون نہیں پاتے۔ میں نے اے موسیٰ میں نے خوش سکون کو اور میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے، موسیٰ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی بے نیاز نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا موسیٰ میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ اسے بادشاہوں اور وزیروں کی دربار میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے۔ پھر فرمایا موسیٰ میں نے بزرگی کو خاکساری اور تواضع میں رکھا ہے، لوگ اسے تکبر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کبھی نہیں پاتے۔ پھر فرمایا موسیٰ میں نے دعا کی استجابت کو حلال نوالے میں رکھا ہے، لوگ اسے تعویذ اور ٹوٹکے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے۔ اور چھٹی چیز جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، موسیٰ میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ اسے پیٹ بھر کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ علم
اگر چاہیے تو انسان کو خدا نے بھوک میں علم رکھا ہے. تو آج حدیثیں بھی وہی بتلا رہی ہیں اور آج کی ریسرچ بھی وہی بتلا رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا حافظہ تیز ہو, فرمایا کہاں اچھی چیزیں طاقت کے لیے کھاؤ. ان میں سے ایک نسخہ مولا کا کیا ہے کہ صبح کو نہار منہ 21 اورنج کشمش کھا لو. 21 اورنج کشمش جس میں گھٹلی نہیں ہوتی, اس سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے. خصوصاً نہار منہ انسان کھائے. صلوات پر محمد و آل محمد کی ذات پر محمد واولے. تو اب اہل بیت نے ہر نسخہ ہم کو بتلایا ہے. ہم در اہل بیت پہ اسی لیے آئے ہیں مولا سے کہنے کے لیے, مولا عروج انسانی کے اسباب آپ ہمیں سکھا دیجئے, کیسے ہم ترقی کریں, کیسے اپنی معنوی ترقی اور اپنی دنیاوی ترقی کریں. کل ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی, اگر نور محبت محمد و آل محمد آ گیا, نور محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ, در حقیقت ایک ہی محبت ہے, سلسلہ ایک ہی ہے. اللہ کی محبت آل محمد کی محبت ہے, اور آل محمد کی محبت وہی اللہ کی محبت ہے. اگر یہ محبت ہمارے دل میں آ جائے تو ہم بہت تیز ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. ان میں سے کئی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ انسان اپنے آپ کو آزمائے کہ دیکھیے کیا یہ محبت طاقتور ہے. کئی لوگ تھے کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے آئے تھے مگر وہ سچے نہیں تھے. جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے, حضرت عیسیٰ کا ایک حواری تھا, تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے صحابی. حواری وہی صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کے لیے. تو اب حضرت عیسیٰ نے اپنے صحابی سے کہا تمہارے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے نکال کے دکھائے 2 دینار اس کی جیب میں تھے. تو حضرت عیسیٰ نے 1 دینار دیا, کہا یہ 3 دینار لے لو, جا کے 3 روٹیاں لے کر آؤ. اب یہ 3 دینار لے کر گیا تو ایک مرتبہ 3 روٹیاں لے کر آیا. جب راستے میں جا رہا تھا حضرت عیسیٰ کے پاس تو سوچا میں نے اپنے پیسوں سے 2 روٹیاں لی ہیں, 1 روٹی حضرت عیسیٰ کے پیسے سے, تو جب دسترخوان پہ رکھیں گے میں تو منع نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ کو آپ میری روٹی نہ کھائیں, تو ایسے کر دیتا ہوں 1 روٹی رستے میں خود ہی کھا لیتا ہوں. یعنی ایسا نبی کا چاہنے والا تھا کہ 1 روٹی نبی کو نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ میرے پیسے سے نبی روٹی کیوں کھا لیں. تو ایک مرتبہ اس نے رستے میں روٹی کھا لی. اب نبی کے سامنے جا کے پہنچا, 2 روٹیاں رکھ دیں. کہا, نبی نے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا تیسری روٹی نہیں تھی, روٹی مہنگی ہو گئی وغیرہ کر کے کوئی جھوٹ بول کے اس نے بہانہ کر دیا کہ روٹیاں میں 3 ہی لے کر آیا تھا. کہا اچھا. حضرت عیسیٰ نے روٹیاں کھائیں اور روٹی کھانے کے بعد اٹھے اور گئے دریا کے کنارے پہنچے. وہاں برج وغیرہ نہیں تھی. حضرت عیسیٰ نے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ. اس نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ دریا پہ ایسے چلنے لگا جیسے لوگ زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور دریا کے اس پار پہنچ گیا. ایک مرتبہ حیران ہوا, اے نبی خدا, پہلے تو آپ خود دریا پہ چلتے تھے, آج تو آپ نے مجھے بھی دریا پہ چلا دیا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ کہا میرا ایمان عروج پر ہے, آسمانوں پر ہے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ کہا قبلہ تیسری روٹی تو تھی نہیں, میں نے آپ سے آلریڈی کہہ چکا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تیسری روٹی کس نے کھائی. حضرت عیسیٰ نے کہا چھوڑ دو. حضرت عیسیٰ چاہتے تھے وہ سچ بولے مگر وہ بار بار جھوٹ بولے جا رہا تھا. حضور پاک نے حدیث میں فرمایا خدا نے تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور اس کمرے کی چابی کو جھوٹ قرار دیا ہے. اگر یہ انسان جھوٹ نہ بولتا, سچا ہوتا, تو خداوند متعال جو ہے اس کو ہدایت دیتا. پر محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. تو اب اگر آگے بڑھے, ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں ہرنیں گھوم رہی تھیں. اب ہرنیں جب گھوم رہی تھیں تو حضرت عیسیٰ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا, آئے. ہرن چلتی ہوئی آئی اور حضرت عیسیٰ نے اس کو ذبح کیا اور آگ جلائی اور ہرن کو کھا لیا اور اس کی ہڈیاں پڑی رہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جا. ہڈیاں سمٹی اور گوشت چڑھا, ہرن زندہ ہوئی, دوڑتی ہوئی چلی گئی. یہ حیران ہو گیا, نبی خدا پہلے تو آپ بیماروں کو شفا دیتے تھے, مردہ انسان کو زندہ کرتے تھے, ابھی تو آپ نے کھائی ہوئی ہرن کو زندہ کر دیا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتا تیرا ایمان کس لیول پر ہے؟ کہا میرا ایمان آسمانوں پر ہے, عروج پر ہے. پھر سے حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ تو اس نے کہا قبلہ تیسری روٹی تو تھی نہیں, میں آپ کو پیچھے ہی بتا چکا ہوں, آپ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ تیسری روٹی کس نے کھائی. تو حضرت عیسیٰ چپ کر کے چلے. آگے گئے, ایک پہاڑ تھا, پہاڑ سے 3 سونے کی اینٹیں نکالیں. کہا یہ اینٹ میری ہے, یہ اینٹ تمہاری ہے, یہ تیسری اینٹ جو ہے اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. اب اس نے کہا قبلہ میں ہی تو کھا چکا تھا تیسری روٹی, میں بار بار جھوٹ بول رہا تھا, معاف کریے, مجھے یہ اینٹ دے دیجئے. حضرت عیسیٰ دیکھیے چاہتے تھے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالیں. اب یہ روٹی ایک سمبل ہے, میں آخر میں بتاؤں گا روٹی کا مطلب کیا ہے. روٹی جسٹ اے سمبل ہے, روٹی کیا معنی رکھتا ہے وہ بعد میں بتلاؤں گا. تو حضرت عیسیٰ غصے میں آئے, جلال میں آ کے کہا یہ تینوں اینٹیں لے لو, ہمیں نہیں چاہیے. چلے گئے حضرت عیسیٰ.
اب یہ دیکھ رہا ہے 3 سونے کی اینٹیں، شہر والے مجھے نہ دیکھیں، سنبھال کے کسی کپڑے میں بوری میں بند کر کے لے کر جاؤں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا، 3 ڈاکو آئے، انہوں نے دیکھا 3 سونے کی اینٹیں، بندہ اکیلا ہے، اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونے کی اینٹیں لے لیتے ہیں۔ اس کو قتل کر دیا اور 3 سونے کی اینٹیں آپس میں ڈیوائیڈ کر دیں، کیونکہ چور 3 سے۔ ایک چور نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے، دوسرا کہتا ہے میں شہر سے جا کے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ شہر جاتا ہے جو کھانا لینے، وہ کہتا ہے کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں، تینوں اینٹیں اپنے لیے اٹھا لوں۔ اور یہ 2 جو انتظار میں تھے، انہوں نے آپس میں کہا کیوں نہ اس کو ہم قتل کر دیں، یہ جب پلٹتا ہے تو اس کی آدھی اینٹ تم لے لو، آدھی اینٹ میں لے لیتا ہوں، کا پلان بنایا۔ جب وہ پلٹا اس کو فوراً قتل کر دیا اور زہر ملا ہوا کھانا خود کھایا اور خود بھی مر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ 4 لاشیں گری پڑی ہوئی ہیں اور 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھ کے فرمایا دنیا اپنے چاہنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتی ہے، جو عاشق دنیا ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب روٹی کا کیا سمبل ہے؟ روٹی مال دنیا کا سمبل ہے۔ اگر چونکہ ہمارے آستین میں کئی بت ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند متعال خود کہہ رہا ہے لو اگر تمہارے آبا، تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ تمام بت ہماری جو آستین میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس بیوی کا بت ہے، کسی کے اولاد کا بت ہے، کسی کے جاب کا بت ہے، اور اسی وجہ سے وہ حرام کی طرف جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کی روٹی ہے، یہ اس کی زندگی کا بت ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے سوچا کہ میں خمس دوں اور میں نے کیلکولیٹ لگایا کہ میری خمس کی ڈیٹ کب ہے۔ اب کیلکولیشن کے بعد پتہ چلا میری خمس کی ڈیٹ میں نے مثال کے طور پہ معین کر دی 15 شعبان میں خمس دوں گا ہر سال۔ اب جب خمس کی ڈیٹ آئی، میں نے مولانا صاحب سے پوچھا قبلہ میرا کتنا خمس بنتا ہے؟ انہوں نے کہا کتنی سیونگ ہے؟ خمس سیونگ کا ہوتا ہے، جو آپ کی بچت ہوتی ہے سالانہ، تمہاری سیونگ 15 شعبان کو کتنی ہے؟ میں نے بتلایا 10 لاکھ سیونگ ہے میری۔ کہا 10 لاکھ کے تو 2 لاکھ خمس بنیں گے، یہ 20% خمس ہوتا ہے۔ تو اب اگر میں سوچوں یار اتنے پیسے محنت سے میں نے کمائے ہیں اور 2 لاکھ ایسے فری میں اٹھا کے دے دوں، شیطان وسوسے لے کر آئے گا، یہ پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں، صحیح بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے دین کی راہ میں۔ اب اگر میں یہ سوچتا رہوں تو میری مثال بھی اس روٹی والے کی طرح ہے، یعنی مولا کی محبت نہیں ہے، آقا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ تبھی تو جب امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، اب اس مالدار تھا، بڑا تاجر تھا، کیوں غریب بندہ اس کا کتنا خمس ہوگا؟ 10,000 5,000 15,000، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ اب جو جتنا امیر 15,000 20,000 دینا بھی آسان ہے، مگر جو زیادہ پیسے والا ہوگا تو اس کو ارب پتی کا خمس زیادہ بنے گا، اس کو دینا بھی مشکل ہے، شیطان اس کو زیادہ بھٹکائے گا۔ یہ کوئی امیر تھا، اس نے مولا سے خط لکھا، مولا خمس و آپ نانا کی شریعت ہے، آپ میرے لیے خمس معاف کر دیجئے۔ اور امام کو اختیار تو ہوتا ہے کہ کس موقع پر کسی کا خمس معاف کر دے، امام کے پاس اختیار ہے۔ تو سوچا کہ ذرا لیٹر لکھوں، شاید مولا معاف کر دیں۔ مولا نے جلال بھرا جواب دیا، کہا اے تاجر، اے مومن، کیا تو سمجھتا ہے خمس اسی لیے واجب ہوا ہے تاکہ ہم اہل بیت اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، زمین اور آسمان کے خزانے ہمارے قدموں پہ ہے۔ خدا نے اس لیے خمس کو واجب نہیں کیا کہ ہمیں فائدہ پہنچے یا دین کو فائدہ پہنچے، خدا نے خمس کو اسی لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال سکے، کہ وہ محبت نکل جائے گی۔ حقیقت میں مقصد یہی ہے زندگی کا۔ اگر عروج چاہیے، بلندی کی طرف جانا ہے، شرط اول یہ ہے کہ اس مقام پر پہنچیں جہاں دنیا کی ساری محبتیں گھٹ جائیں اور حسین ابن علی کی محبت نظر آئے، تمام محبتیں گھٹ کم ہو جائیں، صرف آقا کی محبت ہو، اور دنیا کی محبت بھی اسی انداز سے نکلے گی۔ مولا علی جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک قبرستان کے سامنے رک گئے۔ علی نے فرمایا یا اہل القبور الموحشہ، یا اہل التربہ، یا اہل القربہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، واما الاموال فقد قسمت، واما الدار فقد سکنت، واما الازواج فقد نکحت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم۔ علی ابن ابی طالب قبرستان کے سامنے کھڑے گفتگو کر رہے ہیں۔ اے وحشت کے گھروں میں رہنے والے، اے تنہائیوں میں رہنے والے، اے مٹی کے مکینوں، اے مٹی کے گھروں میں رہنے والے، اے مٹی کے منوں کے نیچے دفن ہو کے سونے والے،
اے وہ پڑوسیوں جو ایک دوسرے کی خبر نہیں رکھتے ہو، علی تم سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا کی خبر کیا ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو سن علی ابن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو گھر تم نے خون پسینے کی کمائی سے کمائے وہ تو ان گھروں میں تو کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں، وہ جو تم نے دولت کمائی تھی، بینک بیلنس بنایا تھا، وہ تو وارثوں کے درمیان تقسیم ہو گیا، وہ جو بیویاں جن سے تم پیار کیا کرتے تھے وہ تو اور مردوں کے نکاح میں آ چکی ہیں۔ ھذا خبر ما عندنا، یہ ہماری دنیا کی خبر ہے، فما خبر ما عندکم، تمہاری دنیا کی کیا خبر ہے؟ اب راوی کہتا ہے علی کی آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے اور پلٹ کے مجھے کہتے ہیں لو اذن لهم بالکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی، اگر ان قبروں میں سونے والوں کو بولنے کی اجازت دے دی جاتی یہ سب کے سب تمہیں ایک جملہ کہتے کہ آخرت میں تقوی سے بہتر، ترک گناہوں سے بہتر کوئی سامان سفر نہیں ہے۔ وہی بہترین سامان سفر آخرت کا یہی تقوی ہے، یہی ترک گناہ ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ آ جائے ہم اس مقام پہ پہنچیں گے۔ تو اگر ہم مولا سے پوچھتے ہیں کیا اسباب ہیں، کل یہ وہی سبب تھا جس پہ کل گفتگو ہو رہی تھی، آج جس سبب پہ گفتگو کرنا ہے انشاءاللہ کچھ اس کے جملات کر کے کل کے لیے جو بقیہ ٹاپک ہوگا وہ کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو بلندی کی طرف پہنچتا ہے، وہ ہے عاقبت بخیری، عاقبت انسان کا انجام بخیر ہو۔ افسوس کہ کبھی کبھار، اور کل اس پہ تھوڑا اشارہ ہوا تھا، کتنے ایسے لوگ تھے جن کا آغاز اچھا تھا، جیسے عمر سعد جیسے لوگ تھے، جیسے خود شمر لعین جو تھا وہ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھا، اور اگر وہاں مر جاتا تو لوگ کیا بولتے شہید ہوا شمر، مگر اس کا انجام بہت برا ہوا۔ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی عاقبت بخیری نہیں ہوئی۔ اب ہمیں کیسے عاقبت بخیری ملے؟ قرآن میں جگہ جگہ ایک عالم دین کہتا ہے، میں حرم امام رضا میں گیا، 3 بڑے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور تینوں علماء سے کہا، میں آغا مرواری تھے، آغا تہرانی تھے، اور دوسرے کوئی آغا فلسفی تھے، یہ 3 بڑے بڑے علماء تھے۔ تو میں نے کہا سب سے جا کر سنگل سوال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کے کیا کیا جوابات ہوتے ہیں۔ پہلے عالم دین کے پاس گیا، ان سے کہا قبلہ اگر آج آپ کو امام رضا کی زیارت ہو جائے اور 8ویں امام آپ سے کہیں کہ تمہاری ایک ہی دعا مستجاب ہے، آپ اس سے کیا مانگیں گے؟ مولا سے ان سے کیا مانگیں گے؟ اب پہلے عالم دین کے پاس گیا، انہوں نے کہا میں یہ مانگوں گا میری موت کلمے پر ہو، عاقبت بخیری خدا مجھے عطا کرے۔ دوسرا کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی کہا میرا انجام بخیر ہو۔ تیسرے کے پاس گیا، انہوں نے کہا میرا انجام بخیر ہو۔ کہا میں قم واپس آیا مسجد سے، آغا گلپائے ملے، پھر سے میں نے ان کے سامنے بھی یہ سینیریو رکھ دیا کہ 8ویں امام سے اگر آپ کی ملاقات ہو اور مولا کہیں تمہاری صرف ایک دعا قبول ہے، آپ کیا مانگیں گے؟ کہا عاقبت بخیری مانگوں گا۔ اب قرآن اٹھائیے، قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ابھی تو مسلمان ہو، ابھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہو، مگر کیا کوئی گارنٹی ہے مرتے وقت جب شیطان کا سخت ترین حملہ ہوگا، وہ حملہ میں اور آپ نہیں دیکھتے، وہ برزخ میں وہ شخص جو سکرات میں ہوتا ہے وہ اس حملے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آیت اللہ دست غیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک شخص زندگی بھر علی علی کرتا رہا، مگر جب ہم اس کے سرہانے گئے اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے، کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہہ دیا، کہو محمد رسول اللہ کہہ دیا، کہو علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا تھا، زندگی بھر علی علی کرتا تھا، ماتم کرتا تھا، روتا تھا، مگر موت کے وقت علی نہیں کہ علی یا علی مدد یا علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہم پریشان ہو گئے، اسے کیا ہو گیا؟ اب سکرات میں کچھ حالت سکرات کی ایسی ہوتی ہے، بندہ مرنے والا ہوتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور اس طرح کے چند حالات کے بعد جن کی ڈیتھ نارمل ڈیتھ ہوتی ہے، آج کل تو آخری زمانہ ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جس میں اچانک بندہ کھڑے کھڑے چل رہا ہے اچانک مر گیا۔ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے بھی یہ ہے کہ اموات جو ہوں گی ایکسیڈنٹل ہوں گی۔ پرانے زمانے میں لوگ پتہ چل جاتا تھا اب یہ ڈیتھ بیٹ مرنے والا ہے کچھ ٹائم کے بعد، اور اس کی ایک دن میں یا آدھے دن میں موت ہو جاتی تھی، تو اب وہ سکرات کے موقع کہا جاتا ہے موت سے پہلے کا۔ تو اب یہ اس حالت بے ہوشی سے جب نکلا، اس سے پوچھا کہ بھائی ہم تمہیں کلمہ پڑھا رہے تھے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ جب آپ نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ میں نے پڑھ لیا۔ جب آپ نے کہا علی ولی اللہ، میں نے ایک بندے کو دیکھا جو آ رہا تھا، اور میرے گھر میں ایک سونے کی پلیٹ ہے جس کو مجھے بہت پسند ہے، سونے کی پلیٹ بڑی ہوگی، کافی وزنی، آدھے کلو کی تو ہوگی۔ کہا وہ بندہ کہہ رہا تھا اگر تم نے علی ولی اللہ کہا میں اس کو توڑ دوں گا۔ میں نے کہا نہیں توڑنا، میں نہیں کہہ رہا۔ یعنی وہ کون تھا؟ حقیقت نہیں تھی، ہمیں اور آپ کو تو وہ سونے کی پلیٹ ادھر ہی نظر آ رہی تھی، مگر اس بندے کو کون کر رہا تھا؟ شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا کہ وہ آخری حملہ، کہ یہ زندگی بھر مسلمان تھا مگر مرنے سے پہلے وہ کافر ہو کر مرے۔ کبھی کبھار ایسی زندگیاں، کیسے لوگ ہوتے ہیں زندگیاں بہت پیاری ہوتی ہیں مگر ان کا انجام برا ہوتا ہے۔
جیسے ایک شخص تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، بیٹا اس کے پاس آیا، کہا بابا جی مومن تھا، نمازی تھا، نیک تھا، مسجدی تھا، بہت اچھے نیک کام کرتا تھا، خیر و خیرات دیتا تھا، بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹے نے کہا بابا میں چاہتا ہوں میری شادی میں گانا بجانا ناچ ڈانس ہو۔ کہا بیٹا نہیں ہو سکتا، ہم اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بابا آپ اگر نہیں مانیں گے تو میں خودکشی کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، خودکشی نہیں کرنا، تم گانا بجانا اپنی شادی میں رکھو۔ تو اس طرح کے بلیک میلز ہوتے رہتے ہیں فیملیز میں۔ تو اس نے شادی ہو گئی، اب گانا بجانا، بیٹے ہوئے بیچارے بزرگ جو زندگی بھر ٹوپی پہنے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح سلوات اور پتہ نہیں کیا یا اللہ کر رہے ہیں، اور سامنے گانا بجانا ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، کیا کریں، بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ چکی ہے۔ تو اب بیٹے نے کہا بابا تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو، تم دلہے میاں کے باپ ہو، تم بھی تھوڑا آؤ، تھوڑا ادھر آؤ جہاں لوگ ناچ رہے ہیں، تھوڑا تم بھی جھومو۔ کہا بیٹا اب مجھے کیا کیا کام کراؤ گے، مجھے بڑھاپے میں کہہ رہے ہو نچوا رہے ہو، سامنے آ کے تم بھی جھومو لوگے۔ کہا بیٹا میں نہیں کر سکتا۔ کہا بابا ایسے نہیں کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ باپ آیا، اور عجیب بات ہے جب وہاں سین میں جا کے باپ پہنچا گانے بجانے میں جہاں لوگ ناچ رہے تھے، اور اس نے بھی جھومنے کی کوشش کی بیچارے شریف بندے نے، اسی وقت خدا نے ملک الموت سے کہا اس کی روح کو قبض کر دے۔ اس کی وہیں روح قبض ہوئی، زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، صف ماتم میں رہا، نمازی تھا، مگر موت تب آئی جب وہ گناہ کر رہا تھا۔ تبھی تو فرمایا وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن کا جملہ ہے، تو نہیں جانتا کب تجھے موت آئے گی، کس سرزمین میں تجھے موت آئے گی، کس مقام پہ موت آئے گی، کس منٹ میں تجھے موت آئے گی۔ اسی لیے ہمیشہ سے انسان کی دعا یہ ہونی چاہیے، خدایا ہماری عاقبت کو بخیر فرماؤ۔ کبھی کبھار زندگی میں کئی اچھے کام کر دیے مگر انجام ان کا بخیر نہ ہو، اب اس کے عوامل کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں؟ کبھی کبھار ایک جملہ انسان کی پوری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھار علماء کے ایک جملہ، جیسے آغائے سید مہدی قوام ہیں، سید مہدی قوام بزرگ عالم دین سے، بڑے زاہد انسان تھے، عارف تھے، ان کے جنازے میں ایک بندہ زار و قطار رو رہا تھا، لوگوں نے سمجھا شاید کوئی بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، شاگرد ہوگا۔ جنازے کے بعد کسی نے آگے پوچھا یہ سید مہدی جن کا فوت ہوئے ہیں، یہ آپ کے والد صاحب تھے؟ کہا نہیں۔ آپ کے استاد تھے؟ کہا نہیں۔ آپ کے کزن تھے؟ نہیں۔ رشتہ دار تھے؟ نہیں۔ کہا تم ایسے رو رہے تھے کہ سب سے قریبی عزیز تم ہو؟ کہا اصل میں آپ جانتے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے میری پوری زندگی بدلی ہے۔ کہا کیسے، کیا ہوا؟ کہا میں ایک چور تھا، اور کسی دن میں نے فیصلہ کیا یہ سید مہدی اپنے محلے میں رہتے ہیں، مولانا صاحب کے گھر پہ چوری کرنے جائیں۔ اب بندے خدا، مولانا کے گھر میں کیا ملے گا تم کو چوری کرنے کے لیے؟ کہیں اچھی جگہ جانی ہے تو جاؤ، ویسے بھی چوری حرام ہے، کہیں نہیں جانی چاہیے، مگر اس کا بھی سینس عجیب تھا کہ چلو مولانا صاحب کے گھر جا کے چوری کرتے۔ اب وہ گیا، دیکھا مولانا صاحب پچھلے کمرے میں سو رہے ہیں۔ کہا صحیح ہے، کیا دیکھا؟ اب کارپیٹ جو ہوتے ہیں ایرانی اچھے تقریباً اسی طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑے موٹے، جو لوگ سب گھر میں رکھتے ہیں، رگ وغیرہ۔ تو کہا یہ اٹھا لیتا ہوں، باقی چیزیں تو ابھی میں اٹھاؤں گا، آواز آئے گی تو مولانا صاحب اٹھ جائیں گے۔ کہا میں کارپیٹ کو پائپ کر رہا تھا، رول کر رہا تھا، تو دیکھا ایک دوسرا بندہ بھی ساتھ میں رول کر رہا ہے، سر اٹھا کے دیکھا مولانا خود ہی ہے، کہ وہ بھی میری مدد کر رہے ہیں۔ کہا آجا بیٹا تمہاری مدد کرتا ہوں۔ انہوں نے رول کرتے ہوئے مدد کی۔ کہا بیٹا ٹھہرنا، ایک کارپیٹ تو کوئی خریدے گا نہیں، کارپیٹ جڑوے بکتے ہیں، جڑوے خریدے جاتے ہیں، یہ جو ساتھ والے کمرے میں جس میں سو رہا تھا، آؤ اس کا بھی ساتھ میں رول کرتے ہیں، ساتھ جا کے مارکیٹ میں بیچنا۔ میں پریشان، مولانا میری کہا نہیں آؤ بیٹا کوئی نہیں۔ دوسرا کارپیٹ رول کیا، ایک ادھر تھمایا، ایک میرے دوسرے بغل میں تھمایا۔ کہا بیٹا ایسے بیچو گے شاید تم سے کوئی نہ خریدیں، مارکیٹ میں میرا دوست ہے محمود بھائی کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دینا سید مہدی مولانا نے بھیجا ہے، وہ اچھی پرائس میں تم سے لے گا۔ کہا ٹھیک ہے قبلہ میں کر لوں گا۔ وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا سین ہوا ہے میرے ساتھ، میں چوری کرنے آیا ہوں، وہ خود انہوں نے رول کر کے دیا۔ اور کہا بیٹا جو پیسے تم کو ملے نا اس کو ضائع نہ کرنا، اس پیسے سے فلاں جگہ سے جا کے ریڑھی لے لینا۔ جی قبلہ لے لوں گا۔ اور پھر روزانہ اس پہ پھل فروٹ بیچنا، اور شام تک اگر تمہارے فروٹ نہ بکے، خراب نہیں ہوں گے، میں خود سید مہدی آ کے خرید لوں گا۔ ہاں یہ کہا جب میں نے ان سے یہ جملے سنے، کہا یہ کون سی مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں، یہ آسمانی فرشتہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی۔ کہا اس دن سے میں ٹھیک ہو گیا، اب اسی لیے ان کے جنازے پہ ایسے دھاڑے مار کے رو رہا ہوں جیسے ان کا بیٹا بھی نہیں رو رہا۔ یعنی انسان کو کبھی کبھار ایک جملے میں اتنی ہدایت مل جاتی ہے کہ پوری زندگی اس کی عاقبت سمجھ جاتی ہے، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ کبھی کبھار حتیٰ بزرگ علماء بھی کہتے ہیں کبھی کہ ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی تو رسول اللہ
ہم اپنے اصحاب سے بھی کہا فرماتے تھے اذنی، اے میرے صحابیوں مجھے موعظہ کرو، مجھے نصیحت کرو۔ ہر انسان کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا کیوں نصیحت کہتے تھے، فرماتے تھے مجھے نصیحت کرو؟ کیونکہ مولا فرماتے تھے رسول اللہ نے جو اثر کان میں رکھا ہے وہ زبان میں نہیں رکھا۔ اگر آپ مجھے نصیحت کریں گے تو میرا کان نصیحت سنے گا، اگر میں آپ کو نصیحت کروں گا خالی میری زبان کا ثواب ہوگا۔ حتیٰ آپ دیکھیے علماء ہیں، کتنے ایسے علماء ہیں جو جیسے سید شیخ جعفر شوستری کا ذکر اکثر مصائب کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کی کتاب معروف کتاب خصائص الحسینیہ جو بہت عظیم کتاب ہے، جس میں امام حسین کی تمام خصائص انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک دن شیخ جعفر شوستری بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے کبھی کبھار ایک جملہ کبھی کبھار انسان کو بدل بھی دیتا ہے، کبھی کبھار ہدایت بھی دیتا ہے ایک جملہ، کہ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں رو رہے تھے تو لوگوں نے ایک مسجد میں آئے، وضو کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا قبلہ، کسی نے راستے میں کوئی بدتمیزی کی، کوئی گھر میں حادثہ ہوا، کیا ہوا، آپ کوئی پریشانی کی حالت ہے؟ کہا بھی میں آ رہا تھا رستے میں، محلے کا غنڈہ، ان کے محلے میں جو ہر محلے کا کوئی نہ کوئی گینگسٹر کوئی غنڈہ ہوتا ہے، تو وہ مچھوں والا غنڈہ، ہاف سلیو باڈی، ایک دم سکس پیک بنا ہوا، میرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ یہ بیچارے شریف بندے، کہا مولوی صاحب جانتے ہو میں کون ہوں؟ اب یہ بیچارے کیا بولیں، جی آپ ہیں۔ اب کیا بولے، تو غنڈہ ہے محلے کا، تو کم بخت ہے، تو کیا ہے؟ کہا جی میں جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ کہا مولوی صاحب میں غنڈہ ہوں، میں بدماش ہوں، شرابی ہوں، میں برا ہوں، میں وہی ہوں جو لوگ مجھے کہتے ہیں، کیا آپ بھی وہی ہو جو لوگ آپ کو کہتے ہیں؟ کہا بس یہ جملہ، کیا تم بھی وہی ہو جس کے بعد جو لوگ تمہیں کہتے ہیں؟ کیا تم بھی وہی ہو جو تم دکھتے ہو؟ کہا بس یہی وہ کہہ رہے تھے، کیا میں بھی وہی ہوں جو میں دکھتا ہوں؟ کیا میں بھی وہی ہوں جو دکھتا ہوں؟ عجیب ہیں، تبھی تو دعائے کمیل میں امیر المومنین فرماتے ہیں وَكَم مِّن صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، کتنی ایسی تعریفیں تو نے میرے لیے عام کر دیں جس کا میں قابل نہ تھا، جس کا میں لائق نہ تھا۔ کیا میں وہی ہوں جیسا میں دکھتا ہوں؟ کیا میں وہی ہوں؟ میرا ظاہر و باطن ایک ہے۔ کیا میرا باطن اور ظاہر اگر ایک ہو جائے تو میری برزخی آنکھ کھل جائے گی، برزخی کان کھل جائیں گے۔ اگر ظاہر و باطن ایک ہو جائے، اگر ہمارے اندر تقوی آ جائے تو عاقبت بخیری آئے گی۔ اب وقت قلیل ہے کہ عاقبت بخیری کے عوامل کیا ہیں، ریزن کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی کہ کیسے ہم اس ولایت کے بلند مقامات تک پہنچے اور عاقبت بخیری کو پائیں، جو سب سے بڑی چیز ہے، ہمارا انجام بخیر ہو۔ صلوات محمد و آل محمد کی ذات۔ اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کی نصرت نہیں کی، مگر کتنے ایسے لوگ تھے جو ان نون تھے، جسے کہا جائے گمنام سپاہی تھے، اور اہل بیت کی انہوں نے مدد کی ہے۔ ان گمنام سپاہیوں میں ایک بوڑھے کا نام ہے، عجیب ہے آج تک تاریخ میں اس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا، شاید قیامت میں ہمیں پتہ چلے یہ بوڑھا کون تھا۔ ایک جوان ہے، تجارتی سفر کے لیے اپنے باپ کے ساتھ نکلا کوفے سے، کربلا کی سرزمین میں جب پہنچا تو دیکھا ایک بوڑھا ہے جو درخت کے سائے میں بیٹھا ہے، اور جو قافلہ پہنچتا ہے اس سے کچھ باتیں کرتا ہے، پھر نا امید ہو کر واپس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جوان نے کہا مجھے تھوڑی تجسس ہوا کہ بوڑھا کون ہے، وہ بھی اس میدان میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے؟ میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے پوچھا بابا جی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بیٹا کچھ ٹائم پہلے، کچھ ہفتے پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے، لوگوں نے بتایا یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ جب میں نے لوگوں سے پوچھا کربلا کی سرزمین، پہلے سے میں نے ایک بات سنی تھی کہ امام حسین جو ہیں مدینے سے نکل چکے ہیں اور کوفے کی طرف آ رہے ہیں، تو اور بچپنے میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا میرے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہ دونوں باتوں کو ملایا اور اس سرزمین پہ میں کھڑا ہوا ہوں، تو میں نے سمجھا کہ اب تاریخ کا کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اسی لیے میں یہی انتظار میں ہوں، لگ رہا ہے حسین یہاں آنے والے ہیں۔ یہ جوان کہتا ہے میرا تجارتی سفر تھا، میں نکل کے چلا گیا اپنے باپ کے ساتھ، اور واپس جب آیا 10 محرم ہو چکی تھی، کوفے میں اپنے شہر آیا، لوگوں نے مجھے بتلایا کہ امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو کہا، میں نے باپ سے کہا بابا وہ بوڑھا یاد ہے جس کو آپ نے دیکھا تھا درخت کے سائے میں بیٹھا تھا؟ کہاں؟ کہا بابا چلتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، وہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جب ہم گئے کربلا پہنچے، دیکھا سیدوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور حسین کے قدموں کے پاس اسی بوڑھے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ کون تھا؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ حسین سے پہلے کربلا پہنچ گیا۔ جوان، امام زمانہ سے پہلے کربلا پہنچ جاؤ، مولا کے استقبال کے لیے۔ جسم نہ پہنچا اپنے دل کو کربلا پہنچا دو۔ ہاں، اور اس
دل کو کربلا پہنچانے کے لیے سب سے بڑی چیز گریہ بر حسین ہے. حسین پہ اگر رونا وہ نعمت ہے، کائنات میں کسی شخص کو وہ نعمت نہیں ملی ہے. ہاں عزیزو، روایت میں ملتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے نا، عزادارو جانتے ہو ظالم کیا کر رہے تھے؟ ظالم کوفے میں بچے چھوٹے چھوٹے جھولیوں میں پتھر اٹھا کے سر حسین کو مار رہے تھے. کہہ رہے تھے یہ باغی ہے، اسے مارو. زینب رو کے کہتی تھی میرا بھیا باغی نہیں، نمازی ہے. ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ ہے، جب اس نے دوسرے بچوں کو دیکھا کہ وہ سر حسین کو مار رہے ہیں، اس نے بھی ایک پتھر اٹھایا مارنے کے لیے. مارنا چاہتا تھا، دوسرے کٹے سر سے آواز آئی یوسف بیٹا نہ مارنا، یہ میرے آقا حسین کا سر ہے. بچے کے ہاتھ سے پتھر گر گیا. کہا یہ کون ہے؟ بچہ قریب گیا، کہا اے شہید راہ حق، تو کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے اور میرے نام سے واقف ہے؟ ایک مرتبہ کٹے سر سے آواز آئی یوسف بیٹا نہیں پہچانا، میں تیرا باپ حبیب ابن مظاہر ہوں. شرم سے نہ رونا عزادارو، گھٹ گھٹ کے نہ رونا. اجرکم علی اللہ. حبیب کے بیٹے نے سر پہ خاک ڈالی. کہا بابا تجھے کس نے ذبح کیا؟ مجھے کس نے یتیم کیا؟ اب ایک مرتبہ حبیب نے کہا بیٹا رونا بعد میں، پہلے اماں کو کہو کہ بابا تمہیں بلا رہے ہیں، اور اماں سے کہو کچھ برقعیں اور چادریں لے کر آئے. زینب و کلثوم کی چادریں اتر گئی. بچہ روتا روتا گھر جاتا ہے، اماں سے کہتا ہے اماں تجھے بابا بازار میں بلا رہے ہیں. مومنہ کہتی ہے کہ میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں، مجھے اپنا برقع پہننے دے. بیٹا رو کے کہتا ہے اماں صرف اپنا برقع نہیں اٹھانا، زینب و کلثوم کے سر پہ برقع نہیں ہے. مومنہ برقع اٹھاتی ہے، روتی جاتی ہے. جب اس جگہ میں پہنچی جہاں قیدی تھے، بی بی زینب کی جیسے نگاہ حبیب کی زوجہ پہ پڑی. اب ایک مرتبہ بی بی زینب قریب گئیں، پہلا جملہ یہ کہا، سیدھا جا کے حبیب کی زوجہ کو سینے سے لگا کے کہا مجھے حبیب کا بڑا ارمان ہے. اب عزادارو ماتم کرنا ہے، ہائے کرنا ہے تو اس جملے پہ کرنا. میں بی بی زینب سے کہوں گا بی بی آپ نے سب کو پرسا دیا، حبیب کی زوجہ کو پرسا دیا، ام رباب کو پرسا دیا، علی اکبر کی ماں کو پرسا دیا، قاسم کی ماں کو پرسا دیا، مگر زینب اس حسرت میں رہ گئی کسی نے زینب کو پرسا نہیں دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو ایک مرتبہ ساری بیویوں کے سروں پر چادریں آ گئی ہیں اور بیویوں نے دعا کی حبیب کی زوجہ کے لیے. اب جیسے شمر نے دیکھا کہ بیویوں کے سروں پر چادریں آ گئی ہیں، اب عزادارو شمر نے وہ ظلم کیا جسے میں بیان نہیں کروں گا، میں اشارے میں کہوں گا. جس کی قسمت میں جتنا رونا تھا، شمر نے کیا کیا کہ بیویوں کی جانتے ہو کیسے چادر اتاری. میں کس زبان سے بیان کروں یہ جملہ؟ عزادارو ادھر چادر اترتی تھی، ادھر سر سے خون نکلتا تھا. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ النساء العالمین. مل کے اپنے بے کفن آقا کو سلام کریں. السلام علی وعلی علی ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب. جو بھی عشق سردار دو عالم میں روتے ہیں، وہ صدا زہرا کی دعا لیتے ہیں. عزادارو ہم آج زہرا کی بیٹیوں پہ رونے آئے.
امام زمانہ فرماتے جس مجلس میں میری پھوپھی زینب پہ گریا ہوتا میں اس مجلس میں ضرور آتا ہوں۔ میں امام زمانہ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کہاں ہیں؟ نجف میں ہیں یا کربلا میں یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ سر رکھ کے رو رہے؟ مولا جہاں بھی ہیں ہم گنہگاروں کی مجلس پہ نظر کرم کیجئے۔ میں آپ کی پھوپھی کے مصائب پڑھنے والا ہوں۔ ازاداروں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ظلم ہے، ہاں پاکستان میں ظلم ہے، بے انصافی ہے، مگر ایک قانون اچھا ہے۔ کہتے ہیں جب بھی عورت کو عدالت کی طرف لے کر جاؤ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں باندھنا، یہ عورت ہے۔ جو اشارہ سمجھ گئے پہلے سے ان کی چیخیں نکل آئی ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، ہم سے پوچھو مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ علم والے عباس کی بہن کی دعا ہے، ہم زندہ ہیں۔ سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ دنیا میں اگر ہتھکڑی مرد کو بھی باندھی جاتی ہے سامنے سے باندھی جاتی ہے، پیچھے سے نہیں باندھے، مگر ہائے زینب کی قسمت۔ اجرکم اللہ، آپ کا گریہ بلند ہوا۔ عزاداروں ایک جملہ سمجھ گئے تو بہت رو گے۔ 11 محرم کو زینب کھڑے اونٹ سے ایسے گری اور جیسے عباس گھوڑے سے گر۔ ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ، یہ ہاتھ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ تمہارے گریے پر سلام۔ عزادارو تم اکیلے نہیں رو رہے، تم سب کے سروں کے پیچھے حسین کی ماں دعا کر رہی ہے۔ اپنی دعا بھول بھی جاؤ، زہرا تیرے لیے دعا کر کے جائے گی۔ بی بی زینب جب مدینے سے نکل رہی تھی، مولا حسین سے کہا بھیا حسین، علماء نے مکالمہ پیش کیا، بھیا حسین ہم کربلا چلیں گے، تو کربلا کا فاتح بنے گا، میں شام کی فاتح بنوں گی۔ بھیا حسین ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں۔ بھیا حسین جوانان بنی ہاشم کو سجا کر میدان میں بھیجنا میرا کام ہوگا، اور گھوڑوں سے گرتی لاشوں کو خیمے میں لانا تیرا کام ہوگا۔ بھیا حسین میں بھی تمہیں مدد کروں گی۔ اب سنو گے، بھیا حسین بچیوں کی ذمہ داری میری ہوگی اور بچوں کی ذمہ داری تیری ہوگی۔ اب سنو گے، برداشت کرو گے، کیونکہ علی اصغر بچہ اگر تیر کھائے گا تیری گود میں کھائے گا، کیونکہ سکینہ بچی ہے، اگر تماچے کھائے گی تو میری گود میں کھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی زینب نے فرمایا اگلا جملہ، بھیا حسین تو بھی 2 بیٹے قربان کرے گا، میں بھی 2 بیٹے قربان کروں گی، مگر بھیا حسین میرے بیٹوں کا تیرے بیٹوں سے کوئی مقابلہ نہیں، میرے بیٹے امام زادے نہیں، میرے بیٹے تیرے بیٹوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، مگر بھیا حسین ایک بات ہے، تیرے بیٹوں کی شہادت کے بعد تیری نسل قیامت تک چلے گی، مگر میرے بیٹوں کی شہادت کے بعد میری نسل ختم ہو جائے گی، کوئی مجھے اماں کہنے والا نہیں ہوگا۔
اجرکم علی اللہ، ازادارو، بس ازادارو، پورے راستے میں بی بی زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، اون محمد پہ گریہ نہیں کیا، علی اکبر کا مرثیہ پڑھا، عباس کا مرثیہ، امام حسین کا مرثیہ پڑھا۔ جب زندان سے رہا ہوئے مولا سجاد آئے، کہا پھپھی اماں یزید کہہ رہا ہے آپ واپس اپنے گھر مدینہ چلے جائیں، کیا حکم ہے؟ بی بی نے فرمایا یزید سے کہہ دو ہمارے کچھ شرائط ہیں، ہماری پہلی شرط سنو گے تڑپ جاؤ گے، پہلی شرط یہ شام غریبہ میرے سر سے ایک چادر اتری تھی، وہ میری ماں کی چادر تھی، وہ چادر لوٹا دی جائے، اجرکم علی اللہ۔ اور دوسری شرط یہ ایک گھر خالی کر دیا جائے جہاں پہ ہم اپنے مقتولوں پہ گریہ کریں گے۔ گھر خالی ہوا، عزاداروں ایک ایک کر کے سرانے شہداء لائے جا رہے ہیں۔ ایک سر لایا گیا، علی اکبر کی ماں اٹھی کہا ہم شکل پیغمبر علی اکبر، اکبر تو نے پانی مانگا تھا تجھے نہیں ملا۔ عزادارو دوسرا سر لایا گیا، ایک مرتبہ قاسم کی ماں اٹھی کہا میرا یتیم بیٹا، قاسم کے سر کو سینے سے لگایا۔ اب عزادارو ایک چھوٹا سر لایا گیا، روتی روتی بی بی ام رباب اٹھے اور عجیب جملہ کہا امثلک تنہر، کیا تجھ جیسی گردن بھی ذبح کی جاتی ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب غیرت مند جوانوں کہاں بیٹھے ہو؟ ایک ایسا سر تھا جو نوک نیزے پہ نہیں تھا، وہ جانور کی گردن پہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ کس کا سر تھا؟ جب یہ سر آیا کسی نے نام نہیں لیا، بیویوں نے سر پیٹ کے کہا ہائے ہمارا پردہ۔ یہ مولا عباس کا سر لایا گیا، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، سر کو سینے سے لگایا۔ اب عزاداروں ایک سر لایا گیا، ساری بیویاں تعظیم میں اٹھی، بی بی زینب آگے بڑھی، کہا آجا میرے حسین، میرے مظلوم بھیا۔ حسین کا سر سینے پہ لگایا۔ اب عزاداروں دو ایسے سر لائے گئے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا، سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ ساری بیبیاں بی بی زینب کو دیکھ رہی ہیں، بی بی زینب سر جھکا کے رو رہی ہیں۔ اب سر لانے والی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ فضا سے رہا نہیں گیا، کہا لاؤ میری آقا زادی کے بچوں کے سر مجھے دے دو۔ عزادارو سارے راستے میں بی بی زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ مدینہ واپس آئی، نانا کے روزے پہ گئی، نانا تیری زینب اجڑ کے آئی۔ زینب کہاں سے آئی ہو؟ بڑی دور سے آئی ہوں۔ عزادارو جب کوئی مسافر آتا ہے سوغات لے کر آتا ہے، پوچھا زینب میرے لیے کیا سوغات لائی ہو؟ سنو گے عزادارو ایک مرتبہ حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، قبر نبی پہ رکھ دیا، قبر نبی میں زلزلہ آنے لگا، اٹھا لے زینب۔ کہا نانا آپ کرتے کو برداشت نہیں کر سکتے، سنو گے تڑپ جاؤ گے، نانا میں نے سید کو ذبح ہوتے دیکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک روایت درد بھری ہے، مجھے معاف کرنا، زیارت ناہیہ کے جملے مولا امام زمانہ فرماتے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، میں کس زبان سے جملے کا ترجمہ کروں؟ شمر لعین گھٹنے کے ساتھ سینہ حسین پہ بیٹھ گیا۔ آئے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ، بس آخری جملے۔
عزادارو کیا ظلم کیا، میں کس زبان سے بیان کروں۔ وہ ظالم نے حسین کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، اب ضربیں مارنا شروع کی۔ جب پہلی ضرب لگی انبیاء کربلا چھوڑ کے چلے گئے، جب دوسری ضرب لگی اولیاء کربلا چھوڑ کے چلے گئے، جب 9ویں ضرب لگی حسن نے کہا بابا میں نہیں دیکھ سکتا، کربلا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب 10ویں ضرب لگی مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، کربلا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب 11ویں ضرب لگی رسول اللہ نے سر جھکایا، کربلا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب حسین نے دیکھا سب چلے گئے، حسین نے آواز دی ہائے میں غریب اکیلا رہ گیا، کوئی میرا نہ رہا۔ ایک مرتبہ پہلو سے آواز آئی حسین تیری ماں فاطمہ ابھی یہاں پہ ہے، میں تیرا سر اپنی گود میں لوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وهي منقلب ينقلب ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین